السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم اور اس کو لکھا ہے منت شاہ نے، جس کی قسط نمبر ہے 18۔ وہ اسے کندھوں پر لادے اپارٹمنٹ کی بیل بجا رہا تھا جب زارا نے دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ اس کے کاندھوں پر سوار لہو لہان ہوتی لڑکی کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی، اس پر کسی مرڈر نے اٹیک کیا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، بس میرا دل نہیں کیا اس کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا۔ صبح نے اسے کمرے میں بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا تھا، زارا تم اس کی شرٹ ذرا سائڈ پر کرو گی، مجھے اس کے زخم کی نوعیت چیک کرنی ہے، اگر یہی علاج ہو سکتا ہے تو بہتر رہے گا۔ صبح نے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈتے ہوئے کہا تھا۔ زارا نے آگے بڑھ کر اس کا کوٹ اتارا تھا۔ نازک موم کی گڑیا، دودھ کی طرح سفید رنگ، تھوڑی سی اٹھی ہوئی مغرور ناک، لمبے بال جن کو نیچے سے ہلکے ہلکے کرل ڈالے گئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، وہ دونوں آئی بروز کے درمیان میں چھوٹا سا تل الگ ہی جگمگا رہا تھا۔ اس کی شکل سے ہی اس کے نازوں پلوں کا پتہ چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر وہ ٹھٹکتی تھی، اس کی آنکھوں میں سے کسی کی رمق نظر آئی تھی، مگر پھر چونکہ وہ بے ہوش تھی، وہ اس کی آنکھیں بند تھیں تو وہ زیادہ نہیں ٹھٹکی۔ پھر اس نے اس کا کوٹ اتارا تھا، نیچے پہنی شرٹ کو تھوڑا سا اوپر کیا تھا، ٹانگوں پر کمفرٹر اڑایا تھا اور پھر گردن کے نیچے سے لے کر زخم تک بھی چادر ڈالی تھی۔ بس اب اس کا زخم جہاں تھا پیٹ کا اتنا حصہ ہی نمایاں ہو رہا تھا اور باقی سب چھپا ہوا تھا۔ سبحان دیکھو، ہو گیا؟ اس نے سبحان کو آواز دے کر کہا تھا۔ بس میں آیا، کہتے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ خون تو بہت زیادہ بہہ رہا ہے، زارا نے اسے بتایا تھا۔ نہیں، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک۔ اس نے زخم کا معائنہ کرتے بڑی مہارت سے اس کا بہتا خون صاف کیا تھا اور وہ بے ہوشی میں بھی درد سے کرہ رہی تھی۔ کیا تم اس کی کمر کے پیچھے سے پٹی کو نکال کر دو گی؟ اس نے زارا سے کہا تھا۔ وہ اب اس کی چاندی جیسی چمکتی کمر اور پیٹ سے نظریں چرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر اس سے اٹریکشن فیل ہو رہی تھی، اور یہ اس کے میڈیکل کیریئر میں پہلی بار تھا کہ وہ کھل کر اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی اور ہی جذبہ ابھر رہا تھا جس کے تحت وہ بہت احتیاط سے سب کچھ کر رہا تھا۔ ہو گیا، اٹس ڈن، اس نے زارا کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اللہ کرے جلد ہوش میں آ جائے۔ پتہ نہیں کون تھا جو اس کے دشمن بنا ہوا تھا۔ اتنی پیاری تو ہے، یہ دیکھو نازک سی گڑیا لگ رہی ہے۔ زارا نے تعریف کی تھی دل سے اور سبحان نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، معصوم نازک گڑیا، سبحان کے لبوں نے لفظ ادا کیے تھے۔ واقعی وہ بہت خوبصورتی کی مثال آپ تھی، اور سبحان کو یہ کچھ عرصے بعد ہی معلوم ہونا تھا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی پاکستانی ہے یا انڈین، زارا نے اب اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو جب ہوش میں آئے گی تبھی پتہ چلے گا، فی الحال تم ایسا کرو اسے چینج کرا دو، اس کے کپڑے بلڈ نکلنے کی وجہ سے گندے ہو رہے ہیں، اس نے زارا کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا میں کرواتی ہوں، ویسے کتنی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا؟ زارا کا پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا کہ وہ چٹکیوں میں اپنی تکلیف سے نکل آئے، شاید تھوڑی دیر تک۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ علیحا کہاں ہے؟ اوپر روم میں سو رہی ہے، زارا نے بتایا۔ میں مل لوں اس سے، تم اس میڈم کو چینج کرا دو، کہتا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا اور ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ گولی نے ایبک کے ہاتھ کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گردن سے دبوچ کر ایبک کا سر ٹیبل پر گرایا تھا اور اسے پیچھے سے گردن سے پکڑا تھا۔ مینز نے ڈر کے مارے چیخ ماری تھی، وہ پوری کی پوری کانپ اٹھی تھی اس منظر کو دیکھ کر۔ خبردار جو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا، ہینڈز اپ، اس نے چلاتے ہوئے سب کو حکم صادر کیا تھا اور سب نے ہاتھ اوپر کو اٹھائے تھے۔ بینس تمہیں لکھ کر دوں پھر کرو گی ہاتھ اوپر؟ اس نے غصے سے بینس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو ڈلٹن، شرم کرو، تمہیں کیا لگتا ہے سب کے بعد میں تمہیں قبول کر لوں گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میں چاہتا بھی نہیں تو مجھے قبول کرو، اتنے برے دن نہیں آئے میرے، میں یہاں صرف نشرہ کے کہنے پر آیا ہوں، اس نے نفرت سے کہا۔ چھوڑو مجھے جنگلی درندے، ایبک نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، اور اسی لمحے اس نے ایک اور فائر اس کی ٹانگ پر مارا تھا اور ایبک کی بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ دیکھو ایبک، اگر تم چاہتے ہو کہ اگلی گولی تمہارے دماغ میں نہ گھسے تو سب کچھ سچ سچ بتاؤ گے مجھے۔ اس نے اپنی گرفت نہیں ڈھیلی کی تھی ایبک پر۔ اس کو چھوڑ دو، تمہارا پرابلم مجھ سے ہے تو مجھ سے بات کرو، مینز نے روتے اور چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم اگر چاہتی ہو کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی رہو تو اب تمہاری آواز نہ آئے، ایبک نے اس کے پاؤں کے پاس فائر کرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اچھل کر 10 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ہال میں مہمانوں کی چیخیں الگ بلند ہوئی تھیں۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے کسی کی۔ وہ غصے سے غرایا تھا سب پر۔ مسٹر ایبک، میرے 3 گرنے تک تم شروع نہ ہوئے تو اپنے گناہوں کی سزا گوڈ کے پاس گاٹنا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ 1 2 وہ بینس کی طرف بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کی پتہ نہیں زیر لب کیا بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی محبت کسی اور کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اذیت اب اس کے رگو پے میں بھر رہی تھی۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ تیری، اس نے بینس کی طرف دیکھتے ہوئے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی، بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ڈلٹن ٹریگر دباتا اس نے ایبک کی آواز پر بلند کی تھی۔
जेम, पकड़ो इसे और रस्सी से बांधो सामने वाली चेयर पर और इसका बयान रिकॉर्ड करो, इसने अपने दोस्त की तरफ एबक को उछालते हुए कहा था। और जेम ने अगले चंद सेकंड में बड़ी महारत के साथ एबक को बांधा था कुर्सी के साथ, जिसकी टांग और हाथ लहूलुहान थे। शुरू करो अपनी मक्कारी और धोखेबाजी की दास्तान, डेल्टन ने चेयर पर बैठे टांग पर टांग रखते हुए कहा था। बीन्स, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ रहने से भी बेजारियत होती है और तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो और रहोगी, मगर तुमसे प्यार का नाटक करना और तुम्हारे साथ एंगेजमेंट, ये सब मुझे जेमिनाई ने करने को कहा था और इसके लिए इसने मुझे अच्छी खासी रकम भी दी थी। वो बात करते करते एकदम खामोश हुआ था। मीन्स मुंह पर हाथ रखे बेआवाज आंसू से रोते हुए जमीन पर बैठती चली गई थी। जेमिनाई तुम लोगों से बदला लेना चाहता था, इसलिए हमने तुम्हें डेल्टन और इस एशियन गर्ल से बदगुमान किया। जेमिनाई जानता था कि डेल्टन को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने तुम्हारा सहारा लिया और तुम ट्रैप हो गई थी। वो बीन्स की तरफ देखते अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते बोल रहा था। आगे डेल्टन ने उसके चुप होते हुए कहा था, आगे ये कि इस सेरेमनी के बाद हम तुम्हें यहाँ से दूर शिफ्ट करवाने वाले थे और फिर रोज तुम पर नया जुल्म करके तुम्हारी रोतने और बिलकने की तस्वीर बनाकर डेल्टन को भेजते और उसे देख देख कर तड़पता और फिर तुमसे भी नहीं मिल सकती थी। जेमिनाई का कहना था कि उससे सुकून जरूर मिलता और फिर तुम भी हमारी और हमारे दोस्तों की रातें रोशन। शट अप यू ब्लडी बास्टर्ड। इसकी बात सुनकर डेल्टन ने उठकर पूरी जान से इसके मुंह पर जूता मारा था। वो कुर्सी समेत लहराकर जमीन बोस हुआ था। इतना बड़ा धोखा, इतनी बेयकीनी उसके अपने दोस्तों पर, और फिर इस बेयकीनी का अंजाम उसके सामने था। वो कैसे किसी पर इतना अंधाधुंध एतबार कर गई कि अपने दोस्तों के सच्चे और खालिस रिश्ते की दोस्ती भी इसे ना रोक सकी। इस नशरा का मिन्नत से जमाजत करता चेहरा नजर आ रहा था। वो रोते हुए इससे सबसे दूर रहने का कह रही थी, मगर इसने क्या किया, उल्टे से अपनी दोस्ती की स्लेब पर लटका कर कहा इस दोस्ती के रिश्ते में वो बंटवारा चाहती है। इसने रोते हुए बेदर्दी से अपने चेहरे पर मौजूद मेकअप को अपने हाथों से साफ किया था। डेल्टन ने नशरा को कॉल की थी। ज़ारा से कपड़े तब्दील करके साइड पर होती हुई थी कि इसके कोट में बजते मोबाइल की रिंग ने अपनी तरफ खींचा था। सुभान, सुभान, उसने वहीं बैठे से आवाज दी थी और मोमेंटो में इस तक पहुंचा था। ये किसी डेल्टन गधे की कॉल आ रही है। इसे स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर सुभान को नाम बताया था। हेलो, सुभान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा था। हेलो निशु, कहाँ हो तुम? यहाँ सब अंडर कंट्रोल है, तुम बताओ। इसने आवाज पर ध्यान दिए बगैर अपनी ही कही थी। हेलो मिस्टर, आप जो कोई भी हैं और ये लड़की आपकी जो कोई भी लगती है, फिलहाल इन पर मर्डर अटैक हुआ था। अब मैनचेस्टर यूनी के बैक साइड की स्ट्रीट नंबर 3 अपार्टमेंट नंबर 7 पर आ जाएं। सुभान ने गोया इसके सर पर बम फोड़ा था। क्या वो ठीक तो है, जिंदा तो है? देखो निशु को कुछ होना नहीं चाहिए, इसने तड़पते हुए कहा था। आप आ जाएं, फिर बाकी बात बाद में होती है, सुभान ने कहते कॉल काट दी थी। जेम, तुम इसे वापस पुलिस के हवाले करना, मैं जा रहा हूँ। नशरा पर मर्डर अटैक हुआ। उसने जेम को तला देते ही कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। गाड़ी में जाकर बैठा था तो दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर वो भी आकर बैठी थी। बगैर उसे कोई बात किए इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इस टाइम वो किसी से भी बात करके बीन से उलझना नहीं चाहता था। इसे फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ नशरा की। अगर नशरा को कुछ हुआ तो मैं तुम तीनों को माफ नहीं करूंगा, इसने गुस्से से बीन्स की तरफ देखते हुए कहा था। और वो बस आंसू बहाती बाहर ही देख रही थी। कैसी थी ना इसकी दोस्त, और इसकी दोस्ती बेगर्ज अपनी जान की परवाह किए इसकी जान की हिफाजत करने वाली। उसने दोस्ती का हक अदा किया था। डेल्टन ने भी तो हक अदा किया था अपनी मोहब्बत, अपनी दोस्ती का, मगर वो खुद कहाँ खड़ी थी बेयकीनी के धाने पर। क्या उसकी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि किसी के झूठे सब ख्वाब दिखाए और उसके पीछे चल पड़ी? हसीन लम्हों को, हसीन दोस्ती को अपने पैरों के नीचे रोनते हुए। किसी ने क्या खूब कहा था कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आप मीलों दूर भी बैठे हों तो आपको अपने दोस्त की परेशानी का एहसास मिनटों में हो जाए। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आपके सामने बैठा दोस्त हंसते हुए अपना दर्द, अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसे गले से लगा लो, कहो गधे हंस मत, ये बता क्यों परेशान है। दोस्ती तो उस एहसास का नाम है जिसमें जान की भी परवाह नहीं की जाती यारी पर लौटाने के लिए। इसे रोते रोते डेल्टन की तरफ देखा था और उसकी ग्रीन आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। ब्राउन बाल बिखरे हुए थे, आंखों में एक सर्द लहर थी दर्द की और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। इसका दिल किया था कि आगे बढ़कर इसे गले लगाए, इसका शुक्रिया अदा करे, इसकी मोहब्बत का तमगा अपने सर पर सजाए कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब लड़की है जिसकी झोली में इतना खूबसूरत हमसफर डाल दिया गया था, और अपने गॉड का शुक्र अदा कर रही थी। डेल्टन ने आंख उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था, जानता था कि देखा तो फिर बहक जानेगा और इसके आंसुओं से कमजोर पड़ जाएगा, और अब वो इसे खुद को फैसला कर देना चाहता था। वो चाहता था अब की बार वो भी जो फैसला करे बगैर किसी दबाव के करे। नशरा की बात मानते हुए इसने अपनी मोहब्बत का एहसास इसके इर्द गिर्द छोड़ दिया था बगैर कुछ कहे। वो अपना काम कर चुका था, अब बस इसकी मोहब्बत आजमानी थी। मुझे इस नंबर पर पिछले 3 दिन की आई गई सारी कॉल्स का रिकॉर्ड नंबर समेत चाहिए, उसने किसी को कॉल करके कहा था। जी सर, हो जाएगा। फोन पर मौजूद बंदे ने हामी भरी थी। कब तक होगा? इसने फाइनल टाइम पूछा था। 1 घंटे तक मैं इन सब कॉल्स की रिकॉर्डिंग विद नंबर सेंड करता हूँ आपको। ओके गुड।
کہاں ہے اذان؟ حیات ملک نے آتے ہی چلا کر پوچھا تھا۔ بڑے پاپا آپ؟ ارحان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ ارحان میں پوچھ رہا ہوں اذان کہاں ہے کل سے؟ وہ کسی میٹنگ میں نہیں گیا، کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا، موبائل اس کا بند ہے۔ چاہ کیا رہا ہے وہ اب؟ اس فارم ہاؤس کو تو تم لوگوں نے عیاشی کا اڈا ہی بنا لیا ہے۔ حیات ملک چنگھاڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بڑے پاپا، بھائی کی طبیعت خراب ہے، میں بس ان کے پاس اس لیے رکا ہوا تھا۔ اس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ سب ٹھیک ہے؟ ملک حیات ملک کے اب تو چہرے کا رنگ ہی اڑا تھا اس کی طبیعت خراب کا سن کر۔ بخار بہت تیز ہے، میڈیسن دی ہے، چیک اپ بھی کروایا ہے، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کس روم میں ہے وہ؟ حیات ملک باری باری سارے روم کھول رہے تھے۔ بڑے پاپا وہ اس روم میں۔ اب اس کے منہ میں الفاظ تھے ہی کہ حیات ملک نے امل والے روم کا دروازہ کھولا تھا اور امل بیڈ پر بیٹھی مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے ارحان کے ساتھ حیات ملک کو دیکھا تو بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امل جو بڑے پاپا ہیں، اذان بھائی کے فادر، اس نے امل کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے وہ جرنلسٹ سبحان اور اس کا دوست اور انکل گھر آئے تھے؟ تم لوگوں کا دل نہیں بھرا اس سے کیا ابھی؟ فارغ کراؤ اسے، کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور ارحان کو غصہ آیا تھا ان کی بات پر۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے بڑے پاپا، دوسری بات یہ لڑکی اب آپ کی بہو اور میری بیوی ہے، اس نے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ اگلی بار جب میں آؤں تو اس کو دفع کر چکے ہو تم۔ میں مخمل میں کسی ٹاٹ کا پیوند نہیں چاہتا۔ ملکوں کا نسلی خون ہے، تم نہیں جانتے کیا کسی گندے خون کی آمیزش اور نسلی خون میں؟ انہوں نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا تھا۔ امل نے ڈبڈباتی نظروں سے ارحان کی طرف دیکھا تھا کہ اتنی ذلت، اتنی رسوائی۔ انکل آپ میرے خاندان کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے نسلی خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہوں، اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا تھا۔ تم چپ رہو لڑکی، تم سے بات نہیں کر رہا، اپنی حیثیت دیکھو اور پھر حیات ملک سے بات کرنا، انہوں نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بس بڑے پاپا انف، اس سے زیادہ نہیں، یہ لڑکی محبت ہے میری، وہ ڈبل آواز میں دھاڑا تھا۔ اتار لو اس محبت کے خمار کو، 2 دن کے اندر اندر یہ لڑکی مجھے اپنے گھر میں کسی صورت نہیں قبول، وہ نفرت سے کہتے باہر آئے تھے۔ مراد وہ دھاڑے تھے کسی پاگل کتے کی طرح بوکھلا گئے تھے وہ ارحان کے نکاح کا سن کر۔ انہیں تو اس کی شادی بھی کسی سٹورنگ سیاسی پارٹی میں کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ کیا نیا چاند چڑھا کر بیٹھ گیا تھا؟ انہیں اپنا سیاسی کیریئر ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا، جس طرح وہ اس لڑکی کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اور ان کے سامنے آ کر بول رہا تھا۔ مراد 2 منٹ کے اندر اندر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اگلے 2 گھنٹے تک مجھے ارحان اور اذان ملک ویلا میں چاہیے، اور 2 گھنٹے کا مطلب 2 گھنٹے۔ وہ ارحان کی طرف غصے سے دیکھتے مراد کو بولے تھے۔ وہ ارحان، وہ لڑکی مجھے گھر نہیں چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے چلائے تھے۔ سوری بڑے پاپا، میں یہ نہیں کر سکتا، ارحان بھائی کو گھر بھیج دوں گا، اس نے 2 بدو جواب دیا تھا۔ مجھے تم اور ارحان دونوں گھر پر چاہیے، اینڈ دیٹس فائنل، وہ کہہ کر رکے نہیں تھے۔ بڑے پاپا میں امل کے ساتھ ہی آؤں گا پھر، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا، اور وہ اس کی سنی انسنی کر کے جا چکے تھے۔ وہ کمرے میں گیا تھا اور وہ بیڈ پر سو سو کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا ریڈ چلی، ارحان کبیر ملک نے تمہیں پورے دل سے اپنایا ہے، یہ دل تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تو رونے کا مطلب؟ کسی کے بھی کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، گاٹ اٹ، اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے تمہاری محبت کی، اور نہ ہی اس بات کی کہ تم مجھے اپناتے ہو یا چھوڑتے ہو۔ مجھے پرواہ ہے تو اس بات کی کہ اس شخص نے میرے پاپا کے خون کو گالی دی ہے، اور وہ ہوتا کون ہے یہ کہنے والا، اور یہ صرف تم سے جڑے رشتے کی وجہ سے ہوا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یار بڑے پاپا تھوڑے سخت مزاج ہیں، وہ کبھی کبھی غصے میں بہت کچھ برا بول دیتے ہیں۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کسی سے بھی بات کی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ اس نے اسے پھر سے پیار سے سمجھایا تھا۔ تم ساتھ ہو، اس بات کی تو فکر ہے، تم ایسا کرو اپنے بڑے پاپا کی بات مانو اور مجھے طلاق دو۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو محسوس ہو رہی تھیں۔ شرم نہیں آتی اتنی گندی اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں منہ سے نکالتے ہوئے؟ خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے اس رشتے کو؟ الحمدللہ جائز اور حلال رشتہ ہے تم سے، جسے تم بات بے بات ختم کرنے پر تلی ہو۔ میری نرمی کا تم ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں؟ ہاں بولو، اس نے اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ہرٹ ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے ارحان، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ آئندہ فضول زبان چلانے سے گریز کرنا، نہیں تو رشتہ کیا تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود ختم کروں گا۔ اور یہ تم راگ الاپتی ہو نا سیپریشن کا، اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، گھر جانا ہے ہمیں، وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہنا، اس نے اسی ٹون میں جواب دیا تھا۔ 10 منٹ بعد جب میں اس کمرے میں آؤں تو امل مجھے تم اور سامان پیک ملے، وہ اسے انگلی اٹھاتا وارن کرتا کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ اور بینز اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے بیل بجا رہے تھے جب ایک اچھے خاصے قد کاٹ، خوبصورت وجاہت اور ہینڈسم پرسنالٹی والے بندے نے دروازہ کھولا تھا۔ ہیلو، آئی ایم ڈیلٹن اینڈ شی از مائی فرینڈ بینز۔
Where is نشرا؟ اس نے سبحان کو اپنا تعارف کراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا اور نشرا کا پوچھ رہا تھا. Nice to meet you, come here. آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ سبحان نے ان کے ساتھ اندر آتے ہوئے پوچھا تھا. Actually we are friends. وہ پاکستانی ہے اور یہاں اسٹڈی کے سلسلے میں رہتی ہے, یہی آپ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں. اس نے تفصیلی بتایا تھا. اوکے گڈ. اصل میں کوئی لڑکا ان پر حملہ کر رہا تھا تو میں نے ان کو بچایا, بٹ میرے بچاتے بچاتے بھی وہ کافی زیادہ انجرڈ ہو گئی تھیں, لیکن اب میں ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے, جلد ٹھیک ہو جائیں گی. سبحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. تھینک یو سو مچ. زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں؟ اس بار بینس نے پوچھا تھا. جی کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں, کچھ دیر تک ان کو ہوش آ جائے گا, پھر چاہے تو آپ انہیں ساتھ لے جائیں اپنے. سبحان نے تجویز دی تھی. بالکل نہیں, مجھے نہیں لگتا اس حالت میں اس کا 2 قدم بھی چلنا ٹھیک رہے گا. فی الحال تو وہ یہیں رہے گی جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا, اور چونکہ وہ پاکستان سے ہے تو ایک پاکستانی کا فرض بنتا ہے برائے ملک میں دوسرے پاکستانی کی خدمت کرے. زہرا نے کافی کے کپ سب کو تھمائے تھے. بیوٹیفل, یو آر سو پریٹی گرل. مینس نے اسے دیکھتے کہا تھا. کیا ہیں یہ آپ کی؟ ڈیلٹن نے پوچھا تھا. شی از مائی سسٹر. سبحان نے بتایا تھا. آپ چاہیں تو اپنی فرینڈ سے مل سکتے ہیں, مگر اس سے پہلے آپ کو مجھے یہ لازمی بتانا پڑے گا کہ آخر ان کی جان کو کس سے خطرہ ہے, کیا کوئی دشمنی وغیرہ ہے؟ سبحان نے ان کو کھوجتے ہوئے کہا تھا. زیادہ کچھ نہیں, بڑی وہی کلاس فیلوز کی چیپ لڑائیاں جھگڑے, اینڈ یونی کی لڑائیوں میں پروفیسر کو اطلاع کر چکا ہوں اور ان میں سے ایک کو جیل بھی بھجوا چکا ہوں. اب بس جس نے نشرا پر حملہ کیا اس کو جیل پہنچانا باقی ہے. اس نے غصے سے کہا تھا. اس کو میں جیل پہنچا چکا ہوں. میں اس واقعے کا وٹنس ہوں, اگر کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو لازمی بتائیے گا. سبحان نے کھلے دل سے آفر کی تھی. سبحان اسے ہوش آ گیا ہے. زہرا نے آواز لگائی تو وہ تینوں اٹھ کر اس کمرے جانب بڑھی تھی جہاں نشرا تھی. کیسی ہو ڈیلٹن؟ ڈیلٹن نے اس کے ہاتھ آگے اپنے ہاتھ کا پنچ بناتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہوں. اس نے بھی اپنے ہاتھ کا پنچ اس کے پنچ سے ٹچ کیا تھا. بینس تم ٹھیک ہو نا؟ اسے ابھی بھی بینس کی فکر تھی. میں ٹھیک ہوں نشو, اینڈ آئی ایم سو سوری. میں نے تم لوگوں کی سچائی پر یقین نہیں کیا. میں نہیں جانتی تھی میں کیسے شکریہ ادا کروں تمہارا. ریلی اگر دوستی کی کوئی مثال پوچھے تو نشرا وہ تم ہو. وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم رہی تھی. سبحان نے اس معصوم لڑکی کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا جس نے دوستی کے لیے جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی. ڈیلٹن, ایبک اور جمنائے؟ اس نے اب ڈیلٹن سے پوچھا تھا. وہ دونوں جیل میں ہیں اور شاید ان کی چٹنی بھی بن رہی ہو. ڈیلٹن نے خاص اردو لہجے میں چٹنی بولا تو زہرا بھی مسکرا دی. اس کی اتنی شائستہ اردو پر میرا دل کر رہا ہے ہرا بولے ہم تینوں اپنی جیت پر, مگر میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. اس نے چہرہ لٹکا کر بولا. کوئی بات نہیں, تمہارے حصے کا ہموہرا ساتھ زہرا اور سبحان لے لیں گے. ڈیلٹا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا, اور پھر نشرا کی بجائے اس نے ہرا کیا تھا اونچی آواز میں. کیا میں سڑک پر سو رہی تھی؟ اتنا شور. علیہ آنکھیں ملتی ہوئی نیچے آئی تھی. میرا بچہ, سوری. سبحان نے اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے کہا تھا. پیٹر مین, علیہ کی نیند خراب کرنے کی سزا جانتے ہیں نا آپ؟ وہ ابھی بھی آنکھیں مل رہی تھی. میں جانتا ہوں, اور یہ رہی چاکلیٹ. ڈیلٹن کو اس پر اتنا آیا کہ اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اسے آفر کر دی تھی. آئی ایم سوری. السلام علیکم. مائی سیلف علیہ درید, future fighter pilot, also football champion in future.